بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر اور اصول علاج۔ آج کل پوری دنیا میں شوگر کا مرض بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ بہت سی اس پر ریسرچز ہو رہی ہیں اور بہت سی نت نئی ادویات بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ مرض کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا لائف سٹائل، ہماری بد پرہیزیاں، پیشنٹ کا اپنے فزیشین، ڈاکٹر اور طبیب کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرنا، یہ ساری وجوہات اس کا ذریعہ ہے۔ اگر ان وجوہات پر قابو پا لیا جائے تو شوگر کے مرض کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یاد رکھیے گا، شوگر کوئی ہوا نہیں ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے۔ ہم شوگر کو نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور جن کو سمجھانا چاہیے شاید وہ صحیح طرح سے سمجھا نہیں پا رہے۔ آج میں دو باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں شوگر کے جو پیشنٹس ہیں وہ ڈسٹرب ہیں۔ اگر وہ کوآپریٹ کریں، میری باتوں پر عمل کریں، تو اللہ پاک کی رحمت سے ان کی شوگر کنٹرول ہوگی اور وہ ایک نارمل اور اچھی زندگی گزاریں گے جیسے وہ پہلے گزار رہے تھے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ بات کبھی مت بھولیے گا۔ تو اس میں سرے فہرست کہ ہم شوگر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، پہلے تو سمجھیں کہ شوگر کا مرض ہوتا کیوں ہے۔ ٹائپ 2 میں دو مین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا لبلبا کسی بھی آفت میں آ جاتا ہے، آفت کی زد میں آ جاتا ہے، کسی پریشانی میں آ جاتا ہے۔ یہ سادہ الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہر بندہ سمجھ سکے، وگرنہ میں میڈیکلی، میں طبی طور پر جس بھی لیول پر کہیں آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن سادہ الفاظ استعمال کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عام پیشنٹ یا عام قاری جو ہے اس کی بات سمجھ میں اتر سکے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لبلبا متاثر ہوتا ہے، وہ اتنی انسولین بنا نہیں سکتا جتنی جسم کو ضرورت ہے کہ انسولین جو ہے وہ ہماری کھائی ہوئی غذا میں سے گلوکوز کو یا شوگر کہہ لیں آپ اس کو توانائی کی صورت میں بعد میں اس نے کنورٹ ہونا ہوتا ہے، تو اس کو ایک ایک سیل، ایک ایک خلیے تک دوران خون کے ذریعے لے کر جانا ہوتا ہے۔ چونکہ انسولین کی مقدار کم ہوتی ہے، لہذا پوری شوگر خلیات تک پہنچ نہیں پاتی اور وہ دوران خون میں ہی دوڑتی رہتی ہے، اور بالآخر جب ہم خون میں سے ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہ تو شوگر بڑھ چکی ہے، شوگر کا مرض ہو چکا ہے۔ دوسری کامن وجہ یہ ہے کہ خلیات جو ہیں وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، مسکولر سسٹم اتنا ویک ہو جاتا ہے، جسم کے عضلات اتنے ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں کہ وہ سیلز اس کو جذب کرنے کی، سک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے بھی دوران خون میں شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ یہ دو بیسک وجوہات تھیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ ہم اس کو کیسے پھر ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لبلبا کی جو سوزش ہے یا جو اس کی روٹ کاز ہے، جو وجہ ہے، لبلبا جس وجہ سے متاثر ہوا ہے وہ وجہ ختم کر دیجیے۔ لبلبا کے تاکہ افعال نارمل ہوں، وہ پوری انسولین پیدا کرے اور جسم کا نظام نارمل ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا، ڈائجسٹو سسٹم جتنا بھی ہمارا منہ سے لے کے ہم جو کھاتے ہیں، مقعد سے اس کی ویسٹ کے اخراج تک جتنا ڈائجسٹو ٹریک ہے، یہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کا نارمل کام کرنا ضروری ہے۔ لہذا جب بھی شوگر کا علاج کریں، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے شوگر لیول کو نارمل کرنے کے لیے اپنے جو ڈائجسٹو ٹریک ہے، نظام ہے، اس کو نارمل کر لیجیے، اس کو درست کر لیجیے۔ تو اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو خلیات کی میں نے بات کی کہ خلیات کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو طاقتور کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو واک کرنا ہوگی، آپ کو ایکسرسائز کرنا ہوگی، آپ کو اپنا مسکولر سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ بنانا ہوگا۔ جب تک یہ سٹرونگ نہیں ہوگا، شوگر لیول میں نہیں آئے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ لہٰذا یہ دو کام آپ کر لیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے گارنٹی میں دیتا ہوں آپ کی شوگر نارمل ہونا شروع ہو جائے گی بغیر کسی دوا کے، صرف پرہیز کرنے سے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ایک پروڈکٹ لانچ کی ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں۔ اگر آپ نارمل روٹی کی بجائے وہ آٹا کھانا شروع کر دیں، اس کا نام ہے ملٹی گرین آٹا۔ تو یہ آٹا آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ہم سے آن لائن آپ منگوا بھی سکتے ہیں۔ یہ آٹا شوگر کے لیول کو نارمل کرنے میں بہت ہی معاون ثابت ہوگا۔ اس آٹے میں جہاں گندم کی معمولی سی مقدار استعمال ہوئی ہے، وہاں کالے چنے، جو اور مکئی اور کچھ مزید نباتاتی اجزاء جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں، جو آپ کے شوگر لیول کو نارمل کرنے میں بہت زیادہ معاون ہوتے ہیں۔ اور یہ یورک ایسڈ کا جو ایکسٹرا مقدار اس کی ہوتی ہے، اس کو جسم سے اخراج کروانے میں معاونت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شریانوں کی کیویٹیز تنگ ہو جاتی ہیں، نیرو ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو اس کو بھی نارمل کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس آٹے کے استعمال سے جہاں نظام انہضام بہتر ہوگا، وہاں ڈائجسٹو سسٹم کے جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے درست ہو جائیں گے۔
اور انشاءاللہ العزیز جو شوگر کا مسئلہ ہے وہ بھی نارمل ہوگا، یورک ایسڈ نارمل ہوگا، گاؤٹ نارمل ہوگا اور بلڈ پریشر نارمل ہوگا۔ آپ اس آٹے کو ٹرائی کیجئے، اور اس کو منگوانے کے لیے یہ کنٹیکٹ نمبر نوٹ فرما لیجئے 0300-814-9767۔ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر کے آپ یہ منگوا سکتے ہیں۔ قیمت فی کلو 320 روپے ہے، اور 5 کلو کی خریداری پر پورے لاہور میں فری ہوم ڈلیوری دیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور سب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ شوگر کے پیشنٹس کا اور دوسرے پیشنٹس کا بھلا ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔